اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون، سبق نمبر 25، عاقبۃ الظلم، ظلم کا انجام۔ الطریقۃ العصریہ جلد ثانی کا سبق نمبر 25 ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ اور واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو درس اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ساتھیوں کے لیے شیئر بھی کریے گا۔ دخل غلام حجرۃ فی بیتہ، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں۔ ایک بچہ داخل ہوا اپنے گھر کے کمرے میں، فوجد قطا نائما، اس نے ایک بلی کو دیکھا جو کہ سوئی ہوئی تھی۔ فاغلق الباب، دروازہ اس نے بند کیا۔ وصار یجری وراء القط، اور بلی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، سوارا افعال شروع میں سے ہیں، یعنی وصارہ شروع کر دیا، یجری دوڑ رہا تھا، وراء القط بلی کے پیچھے، ویضربہ بعصا، ڈنڈے سے اس کو مار رہا تھا۔ فکان القط یصب من مکان الی مکان، بلی جو ہے وہ چھلانگ مار رہی تھی، وثب یصب، کود رہی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ فکسر بعض الاوانی، بعض اس نے اوانی، آنیہ کی جمع برتن کو کہتے ہیں، اس نے توڑ دیے بعض برتن، التی کانت فی الغرفہ، جو کمرے میں تھے۔ فغضب الغلام، لڑکا غصہ ہوا، واخذ یضرب القط بلا رحمت، اخذ بھی افعال شروع میں سے یہاں کہ بلی کو مارنا شروع کر دیا، بلا رحمت، بغیر رحم کے۔ فتألم القط، تو بلی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ واستجمع قوتہ، اور بلی نے اپنی ساری طاقت کو جمع کیا۔ وہجم علی الغلام بشدۃ، اور حملہ کیا بچے پر طاقت کے ساتھ۔ وقفع عینہ، اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وخمش وجہہ، اور اس کے چہرے کو خراش دیا، یعنی خراشنا۔ فسارع الغلام الی الباب، بچہ دروازے کی طرف دوڑا۔ وفتحہ، اس کو کھولا۔ صارخا، چیختے ہوئے، مستغیثا، فریاد کرتے ہوئے۔ فہرب القط، بلی بھاگی۔ وبقی الغلام مشوۃ الوجہ، اور بچہ جو ہے وہ رہا مشوۃ الوجہ، بگڑا ہوا چہرے والا۔ مشوۃ الوجہ یعنی جس کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا ہو۔ طول حیاتہ، پوری زندگی، یعنی پوری زندگی اس حرکت کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ سوال اور جواب۔ این دخل الغلام، بچہ کہاں داخل ہوا؟ دخل الغلام حجرۃ فی بیتہ، لڑکا اپنے گھر میں ایک کمرے میں داخل ہوا۔ ماذا وجد فی الغرفہ، کمرے میں کیا پایا؟ وجد فی الغرفۃ قطا نائما، کمرے میں سوئی ہوئی بلی پائی، اس نے دیکھی۔ وماذا عمل، اس نے کیا کیا؟ اغلق باب الغرفۃ، کمرے کے دروازے کو اس نے بند کر دیا۔ وماذا عمل بالقط، بلی کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ صار یجری وراء القط ویضربہ بالعصا، بلی کے پیچھے دوڑنا شروع کیا اور اس کو ڈنڈے سے مارنا شروع کیا۔ یضرب بالعصا، ڈنڈے سے مار رہا تھا۔ وماذا عمل القط، بلی نے کیا کیا؟ وثب القط من مکان الی مکان، چھلانگ ماری ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ وکسر بعض الاوانی، اور بعض برتن کو اس نے توڑ دیا۔ هل غضب الغلام بکسر الاوانی، کیا لڑکا برتن ٹوٹنے کی وجہ سے غصہ ہوا؟ نعم غضب الغلام بکسر الاوانی، جی ہاں لڑکا جو ہے وہ برتن توڑنے کی وجہ سے غصہ ہوا۔ ماذا عمل الغلام، لڑکے نے کیا کیا؟ اخذ یضربہ بلا رحمت، بغیر رحم کے اس کو مارنا شروع کیا۔ وماذا عمل القط بالغلام، بلی نے لڑکے کے ساتھ کیا کیا؟ ہجم القط علی الغلام، بلی نے بچے پر حملہ کیا۔ وقفع عینہ وخمش وجہہ، اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ قفع عینہ، آنکھ پھوڑ دی۔ وخمش وجہہ، اور چہرے کو چیر دیا۔ هل فتح الغلام الباب، کیا غلام نے دروازہ کھولا؟ نعم فتح الغلام الباب، جی ہاں غلام نے، لڑکے نے دروازہ کھولا۔ هل بقی القط فی الغرفہ، کیا بلی گھر میں باقی رہ گئی؟ لا بل هرب القط من الغرفہ، نہیں بلکہ بلی کمرے سے بھاگی۔ هل وجد الغلام جزاءہ، کیا لڑکے نے اپنا بدلہ پا لیا؟ نعم وجد الغلام جزاءہ، جی ہاں لڑکے نے اپنے کام کی جو بدلہ ہے حرکت کا وہ پا لیا۔ اذکر الفعل الماضی فی الدرس السابق، سابق درس میں جو فعل ماضی ہے ان کو بیان کریں۔
اذکر المفعول به فی الدرس السابق، مفعول به کو ذکر کریں. اذکر القصۃ بدون ان تنظر فی الکتاب، کتاب دیکھے بغیر کوئی واقعے کو آپ ذکر کریں، کوئی واقعہ جو آپ کی زندگی میں گزر چکا ہو یا کوئی آپ کے ذہن میں ہو، اس کو آپ عربی میں لکھیں. ترجم بالاردیہ واذکر الجملۃ الفعلیۃ فی الجمل التالیہ، جملہ فعلیہ کو لکھیں اور ترجمہ میں اردو میں ترجمہ کریں، اور اس میں جو جملہ فعلیہ ہے وہ کون کون سے ہیں بتائیں. القط سبع، بلی درندہ ہے. یسکن فی البیوت، گھروں میں رہتی ہے. وہو حیوان الیف، وہ مانوس ہونے والی حیوان ہے. الیف یعنی جو مانوس ہو جائے. یأکل الحشرات، کیڑے مکوڑے کھاتی ہے. ویقتل الفیران، چوہوں کو قتل کرتی ہے. ویجوز ان یربی الانسان الحر فی البیت، جائز ہے کہ انسان پالے. ربا یربی اس کا معنی پالے. الحر بلی فی البیت، گھر میں. فَإِذَا رَبَّيْتَهُ، جب آپ اس کو پالیں فی البیت، گھر میں. تو فَاهْتَمَّ بِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں. وَكَذَلِكَ الْحَالُ مَعَ بَقِيَّةِ الْحَيَوَانَاتِ، یہی حال باقی حیوانات کے ساتھ ہے. یعنی باقی حیوانات کو بھی اگر آپ پالنا چاہتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں. الَّتِي يُرَبِّيهَا الْإِنسان، وہ حیوانات جس کو انسان جو ہے وہ پالنا چاہتا ہے اور ان کو پالتا ہے. تو اب اگلی تمرین ہے ترجم بالعربیت، عربی میں ترجمہ کریں اور آنے والے جملے میں جو فعل ماضی ہے اس کو لکھیں. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی. کانت امرأۃ فی بنی اسرائیل، کانت امرأۃ فی بنی اسرائیل، اس نے ایک بلی پکڑی. اخذت قطۃ یا اخذت قطا، اسے باندھا. وربطہ، پھر اسے نہ کھانا کھلایا. ثم لم تطعمها، نہ اس کو کھانا کھلایا، لم تطعمها، نہ کچھ پلایا. ولم تشربها، لم تطعمها ولم تشربها، نہ اسے آزاد کیا. ولم تعتقها، ٹھیک ہے. ولم تعتقها، عتق یعتق، ولم تعتقها، عتق یعتق ضرب سے. ولم تعتقها، نہ اس کو آزاد کیا. ہر اگر مؤنث ہو تو ہا کہیں گے، اگر مذکر ہو تو ہو کریں گے. جیسے یعنی ایک بلی اس نے پکڑی. اخذت قطا وربطہ، پھر اسے نہ کھانا دیا. ولم تطعمہ ولم تشربہ ولم تعتقہ، تاکہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھرے. کی یأکل حشرات الارض، نہیں، کی یأکل حشرات الارض ویشبع، تاکہ وہ کیڑے مکوڑے کھائے. ویشبع، اور اپنا پیٹ بھرے. بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی. مات القط بسبب الجوع، بھوک سے. والعطش، پیاس سے. مات القط، بلی مر گئی. بسبب الجوع والعطش، بھوک اور پیاس کی وجہ سے. اللہ نے ظلم کے سبب. بسبب هذا الظلم ادخلها اللہ النار، اس ظلم کے سبب اللہ نے اس کو آگ میں داخل کر دیا. ادخلها اللہ النار فی النار، ادخلها اللہ فی النار. تو یہ آپ کے سامنے آج کا سبق بھی مکمل ہو گیا. اس میں بھی دیکھیں نئے نئے جملے ہیں، نئی نئی تعبیرات ہیں اور نئے نئے الفاظ ہیں، ان کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد